بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 48 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اصول نمبر 5 یعنی 5ویں قاعدے کا ترجمہ پڑھیں گے، جس قاعدے کا خلاصہ ہم نے گزشتہ نشست یعنی کہ نشست نمبر 47 میں جن کا خلاصہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی، جو بھی اس کا حاصل تھا وہ سارا کچھ ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھ لیا تھا۔ اب آج کی نشست کے اندر ہم اس مکمل اصول کا ترجمہ کریں گے جو حضرت نے جو عبارت لکھی ہے۔ تو جہاں تک قاعدہ ہے تو اس کا ترجمہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے جو اہم ترین شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد کتابوں کو پہچان لے۔ مذہب کی قابل اعتماد کتابیں وہ ہے جن پر اصحاب مذہب میں سے جو ماہرین اور متبحرین ہیں وہ اعتماد کرتے چلے آئے ہوں، اور انہوں نے ان کتابوں کو یقین اور اعتماد کے ساتھ لیا ہو اور اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے ہوں۔ یہی بات بتانے کے لیے فقہاء نے متعدد ایسی کتابوں کے نام لکھے ہیں جن کے مسائل پر اس وقت تک فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک ان مسائل کا مأخذ یا ان کی دلیل معلوم نہ ہو، اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام شامل کیا، جیسے شرح النقایہ کوہستانی کی، جامع الرموز، در المختار، اشباح والنظائر، شرح الکنز، القمیہ، النہر الفائق اور شرح الکنز، یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ انہی میں سے آتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے اس کے ساتھ سراج الوہاج، الجوہرۃ النیرہ اور شرح القدوری، کنز العباد، خزانۃ الروایات، خلاصۃ الکیدانی، الحاوی، الفتاوی صوفیہ، فتاوی توری وغیرہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کتب غیر معتبرہ کی وجوہات کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور وہ وجوہات متعدد ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کل 6 وجوہات ہے۔ الوجہ الاول، یہاں سے پہلی وجہ کو ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلی وجہ کیا ہے؟ عدم الاطلاع علی حال مؤلفہ، کہ مؤلف کا حال معلوم نہ ہو۔ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب اس وجہ سے غیر معتبر ہوتی ہے کہ اس کے مؤلف کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قابل اعتماد فقیہ تھے یا صحیح اور ضعیف ہر قسم کی باتوں کو جمع کرنے والے تھے۔ تو اب ان میں سے کون کون سی کتابیں ہیں؟ فمنہا خلاصۃ الکیدانی۔ اب یہاں سے حضرت جو ہے وہ ان کتابوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ خلاصۃ الکیدانی ہے، اگرچہ ماوراء النہر میں حفظ اور تدریس کے لیے کتاب مشہور ہے، لیکن اس کے مؤلف کا حال معلوم نہیں ہے، اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت سی غلط روایات کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح منہا خزانۃ الروایات بھی اس کے وہ ہے کہ وہ اس کے مؤلف بھی غیر معلوم ہے، اگرچہ صاحب کشف الظنون نے اس کتاب کو قاضی جکن گجراتی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ان کے حالات جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی غلط اور غیر معتمد روایات موجود ہے۔ اسی طرح کوہستانی، کتب القوہستانی جو تیسرے نمبر پہ ہے، فرماتا ہے کہ اگرچہ لوگوں نے اس کتاب کو لوگوں میں یہ کتابیں علامہ کوہستانی کی کتابیں متداول ہے، لیکن یہ ایسے آدمی تھے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو حالات معلوم نہیں ہیں، اور کشف الظنون میں یہ بھی آیا ہے کہ یعنی کشف ملا عصام الدین سے منقول ہے کہ کوہستانی جو ہے وہ شیخ الاسلام حربی کے شاگردوں میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ اپنے زمانے کے میں کتابوں کے تاجر اور ایجنٹ تھے، یعنی کتابیں بیچتے تھے، کوئی مکتبہ چلاتے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر پھر جو ہے انہوں نے اس طرح کی کتابیں تیار کی، اور کہتے ہیں ولا کان یعرف بالفقہ بین اقرانہ، اور کہتے ہیں فقہ کے اندر وہ اپنے دوست یعنی اپنے ہم عصر علماء میں فقہ کے اعتبار سے شہرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شرح میں قوی اور ضعیف اقوال بغیر کسی تحقیق اور تصحیح کے جمع کی ہے۔ انہی میں سے ملا مسکین کی شرح ہے، کہتے ہیں کہ وہ علماء حنفیہ میں سے اہل ہرات کے فقیہ تھے، سمرقند میں بھی رہے، اور اس کی تالیف سے وہ 811 ہجری میں فارغ ہوئے، لیکن ان کے اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔ بہرحال دوسری وجہ الوجہ ثانی، کسی کے مؤلف جو ہے وہ ضعیف روایات کو جمع کرتا ہو، تو یہ دوسری وجہ ہے کہ کتاب کے غیر معتبر ہونے کی کہ اس کا مؤلف جو ہے ضعیف روایات کو جمع کرتا ہو، اور اسی طرح مختصر حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے مؤلفین اگرچہ علم اور فقہ میں مشہور ہو، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے اندر روایت صحیحہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر قسم کے اقوال کو جمع کیا، قول ہو یا روایت ہو، بغیر کسی تحقیق اور تنقیح کے۔ اب ان میں سے کون کون سی کتابیں ہیں؟ کہتے ہیں علامہ زاہدی کی قنیہ کتاب ہے، جس کے مؤلف مختار بن محمود بن محمد ابو الرجاء نجم الدین الزاہدی ہے، جو فقہ کے اندر ایک عالم تھے مشہور، اور عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، فروعات کے اعتبار سے حنفی تھے، اور اقرزمین جو
خوارزم کے قصبات میں سے قصبہ ہیں وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور کہتے ہیں علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے ائمہ میں سے تھے اور بڑے فقہاء میں سے تھے، لیکن باوجود ان کی جلالت کے یہ روایات کے اندر متساہل تھے اور بہت چشم پوشی سے کام لیتے تھے۔ وقد ذکر قبل کل مسئلۃ، اور فرماتے کہ ہر مسئلے سے پہلے انہوں نے کچھ اشارات کی تفصیل بیان کی ہے اپنی کتاب میں، اور اس فہرست میں انہوں نے ایسی نامعلوم کتابوں کے نام بھی ذکر کیا ہے جن کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سن رکھا، البتہ اگر کوئی مسئلہ القنیہ میں معتبر ماخذ سے منقول ہو تو اس پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے جن کتابوں ضعیف روایت کو جمع کیا ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی عاشورہ کے دن جو ہے سرما لگانا یہ ممنوع ہے، حالانکہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے بعض ما یفسر الصوم عبد المختار میں لکھا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے علامہ زاہدی نے جو ذکر کیا ہے اس پر معتمد نہیں ہے، کیونکہ قنیہ جو ہے وہ کتب معتبرہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الحاوی جو ضعیف روایات کو نقل کرنے میں بڑی مشہور ہے۔ علامہ وہبان نے لکھا ہے کہ بھئی علامہ زاہدی نے جو کچھ دوسروں کی مخالفت میں کہا ہو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیے گا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض مسائل میں انہوں نے اپنا اعتزالی مذہب بھی ظاہر کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے صاحب ہدایہ پر ایصال ثواب کے مسئلے میں رد کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی اور کو ہدیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں علامہ خسکفی رحمہ اللہ نے ایصال ثواب کے مسئلے میں لکھا ہے کہ وَلَقَدْ أَفْصَحَ الزَّاهِدِ عَنْ اعْتِزَالِهِ هُنَا، کہ بھئی علامہ زاہدی نے یہاں اپنے اعتزال کا اظہار کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن عابدین نے پھر اس کے تحت لکھا ہے کہ زاہدی نے المجتبیٰ میں ہدایت کی عبارت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اہل عدل و توحید کا مذہب یہ ہے کہ کسی کو ایصال ثواب درست نہیں ہے۔ اس طرح زاہدی نے ہدایت سے اعراض کیا ہے اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو اہل عدل و توحید کا نام اس لیے دیا کہ ان کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ پر اصلح کو اختیار کرنا واجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم شمار ہو گیا، العیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعتزال کا بھی اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے متاخرین کے بعض علماء نے محی برہانی کو بھی اس قسم میں شمار کیا ہے کہ اس کے جو مؤلف ہے اگرچہ حنفیہ کے بڑے مجتہدین میں شمار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے ان کو مجتہدین میں سے بھی شمار کیا ہے، لیکن فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی جیسے علامہ ابن نجیم، علامہ ابن حمام نے کہ اس کتاب پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے رتب و یابس کو جمع کرنے والی ہے۔ لیکن علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس علماء کے اس کلام کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رسالہ کے لکھنے کے بعد محی برہانے کی مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، تو میں نے دیکھا کہ وہ رتب و یابس کی جامع نہیں ہے بلکہ اس میں تو تنقیح شدہ مسائل اور مضبوط تفریعات موجود ہے۔ پھر میں نے فضل القدیر اور ابن نجیم کی عبارت پر غور کیا تو پتہ چلا کہ المحیط البرہانی سے فتویٰ دینے کی ممانعت اس بنیاد پر تھی، اس بنیاد پر نہیں تھی کہ وہ راجع اور مرجوح مسائل کا مجموعہ ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ کتاب نایاب اور نادر تھی، اور یہ ایسی بات ہے جس میں زمانہ کے اختلاف سے فرق ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب چونکہ یہ کتاب موجود ہے تو اس لیے اب اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر جو ہے متاخرین نے فرماتے ہیں کہ المحیط برہانی کو ان کتابوں میں ذکر کیا جس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کتاب کا جس چوتھی قسم میں سے ہونا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، نہ کہ اس قسم کے کتب میں سے ہونا، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ چوتھی وجہ کے تحت آتی ہے اور اس وجہ کے تحت نہیں آتی کہ یہ روایت ضعیفہ کو جمع کرنے والے۔ اور وقت طبع هذا الكتاب اليوم بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ کتاب اب 25 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بانجے نعیم اشرف نے متفرق لائبریری سے اس کے کئی نسخے حاضر کر کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مرتب کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کا معتد بھی حصہ بھی دیکھا ہے، اور اس کی مصنف نے تمام ابواب میں بہترین ترتیب کے ساتھ پہلے مسائل ظاہر روایہ، پھر نوادر، پھر نوازل و فتاویٰ کو ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے رد و یابس کو ملایا ہے۔ ہاں اس کتاب میں روایات نادرہ موجود ہے، لیکن وہ ظاہر روایت سے بالکل الگ اور جدا ہے، اس لیے ان پر نوادر کے وہ احکام جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو بغیر کسی التباس اور اشتباہ میں پڑھے ان پر مطبق کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اب اس کتاب کو کتب معتبرہ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ومنها، اب ضعیف روایات کو جمع کرنے والی کتابوں میں سے کنز العباد فی شرح الاوراد بھی ہے، جو علی بن احمد الغوری کی کتاب ہے،
اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسی مسائل سے بھری ہوئی کتاب ہے، بے بنیاد مسائل سے اور موضوع احادیث سے بھری ہوئی کتاب ہے، جس کا فقہاء اور محدثین کے ہاں معتبر نہیں ہے وہ۔ اسی طرح اس کے تحت جو ہے وہ مطالع المومنین، فتاوی صوفیہ، فتاوی طوری اور فتاوی ابن نجیم بھی شامل ہے، جس طرح کہ علامہ لکھنوی نے نافع الکبیر میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ کہ کتابوں کے حکم میں یہاں لکھا ہے کہ ان سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا جو معتبر کتاب، ایسا فتویٰ نہیں لیا جائے گا جو معتبر کتابوں کے خلاف ہو۔ البتہ جو مسئلہ ان کتابوں میں موجود ہو اور دیگر کتابوں میں نہ ہو تو اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ اگر وہ مسئلہ کسی شرعی ضابطے میں داخل ہوتا ہے اور کسی فقہی قاعدے کے خلاف نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ مسئلہ کسی شرعی ضابطے کے تحت نہیں آتا تو اس کو اختیار کرنا یا اس کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پہلی دو وجوہات تھی۔ اب یہاں سے تیسری وجہ، الوجہ الثالث، یعنی تیسری وجہ، ایسا اختصار جس کی وجہ سے بات کو سمجھنا مشکل ہو۔ فرماتے ہیں کتب فقہ میں کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کی جلائے شان اور ان کی مؤلفین پر اعتماد میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کتابوں میں ایسا اختصار پایا جاتا ہے جس سے بات سمجھنے میں خلل واقع ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ کون کون سی کتابیں ہیں؟ جیسے در مختار، اشباح و نظائر اور دیگر مختصر کتابیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتابیں بذات خود غیر معتبر ہے، لیکن چونکہ ان میں زیادہ اختصار ہے تو اگر کوئی مفتی صرف انہی کتابوں پر اکتفا کرے گا تو غلطی کا شکار ہو جائے گا۔ اور البتہ اس قسم کی کتابوں کا جو ہے وہ حکم آگے حضرت نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی کتابوں کا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک گہری نظر اور خوب غور و فکر سے کام نہ لیا جائے اور ان کی شروحات اور حواشی کی مراجعت نہ کر لی جائے۔ اگر مفتی کو ان کتابوں کے مراد یقینی طور پر سمجھ میں آ جائے تب ان سے فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن عابدین نے شرح عقود اسم المفتی میں لکھا ہے کہ وہی در مختار اور اشباح والنظائر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسے کہ بہت سے مقامات پر مسائل نقل کرنے میں غلطیوں پر مشتمل ہے اور ان میں بعض مرجوع اقوال کو ترجیح دی گئی ہے، بلکہ بعض جگہ تو دیگر مذاہب کے ایسے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ مذہب حنفی والوں میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، یعنی غیر حنفی کے مسلک کے مطابق فتوی دی گئی۔ بہرحال تو اسی وجہ سے اس بنا پر یہ کتابیں غیر معتبرہ کی دوسری قسم کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم تیسری وجہ کی طرف، بلکہ چوتھی وجہ، الوجہ الرابع الندرۃ والنفاذ، کتاب کا نادر اور نایاب ہونا۔ فرماتے ہیں بہت سی کتب فقہ ایسی ہے جو اپنے زمانے میں تو قابل اعتماد اور متداول تھی، لیکن بعد میں ان کے نسخے ایسے ختم ہوئے کہ اب کہیں کہیں شاذ و نادری اس کا کوئی نسخہ موجود ہے۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ مفتی کو ایسی کتاب پر اعتماد میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ مضبوط دلائل سے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کتاب کا یہ نسخہ ہم تک تحریف اور تبدیلی کے بغیر پہنچا ہے۔ اگر واضح قرائن اور مضبوط شواہد سے یہ پتہ چل جائے پھر اس پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر وہ کتابیں جو موجود اس طرح پائی گئی ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت سی ایسی قدیم کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے جو ایک زمانے سے نایاب تھی اور ناشرین کتب دستیاب مخطوط نسخوں کی مدد سے یہ کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ اب اگر شائع شدہ کتاب کی بنیاد صرف ایک نسخہ ہو جس کی سند بھی جو ہے وہ مؤلف کی طرف متصل نہ ہو تو اس پر اعتماد کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ ایسی کتابیں جن کو علماء نے کہتے ہیں متعدد نسخوں اور مخطوطات جو مختلف علاقوں میں ہوں ان کے موازنہ کرنے کے بعد تحقیق و تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہوں تو ایسا مطبوع نسخوں پر اعتماد کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ تندرج فی هذا القسم کتب لا توجد نسخہ صحیحہ، اس قسم میں وہ کتابیں بھی شامل ہوں گی جو اگرچہ لوگوں کے درمیان متداول ہے لیکن ان کے صحیح نسخے موجود نہیں ہیں کیونکہ وہ کاتب حضرات اور ناشرین کتب کی اغلاط سے لبریز ہے، جیسے کہ فقی ابو اللیث کی النوازل اور علامہ عینی کی البنایہ شرح ہدایہ۔ یہ دونوں کتابیں کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ یہ خطا جو ہے وہ اور غلطیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس لیے ایسی صورت میں ایسے غلطیوں پر بھری ہوئی ہے کہ بسا اوقات مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک کہ صحیح نسخے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک ان کتابوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ الوجہ الخامس کہ الشک فی نسبت الکتاب الی المؤلف، کتاب کے مؤلف کی طرف نسبت میں شک ہونا۔ کہتے ہیں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ایسے مؤلفین کی طرف منسوب ہے جو علم میں شہرت یافتہ تو ہے اور یہ کتاب متداول بھی ہے لیکن اور نادر بھی نہیں ہے، لیکن ان کتابوں کے ان کی مؤلفین کی طرف نسبت جو ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المخارج
والحیل، فرماتے ہیں امام یوسف کی طرف منسوب ہے، علماء کو اس میں ہمیشہ تردد رہا ہے کہ یہ امام یوسف کی تالیفات میں سے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کتاب غلط طور پر منسوب کی گئی ہے اور اس کی نسبت امام یوسف کی طرف درست نہیں ہے، کیونکہ امام یوسف سے اس کی روایت کرنے والے سب لوگ مجہول اور بعض اس میں کذاب ہے۔ علامہ کوثری نے مناقب ابی حنیفہ الذہبی پر اپنے حاشیے کے صفحہ نمبر 54 پہ حضرت فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ مناقب اس پہ لکھا ہے کہ انہو روایت الکذاب، کہ بھئی یہ جو ہے وہ کذاب کی روایت ہے، کذاب بن کذاب کی روایت ہے، جو محمد بن حسین بن حمید ہے، اور اس کتاب کو محمد بن بشر الرقی سے اور وہ خلف بن بیان سے روایت کرتا ہے، جو ایک مجہول شخص کی دوسرے مجہول شخص سے روایت ہے، لہٰذا اس پر اعتماد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی عزیزیہ ہے جو شیخ دہلوی کی طرف منسوب ہے، اور یہ کتاب کہتے ہیں کہ ان کی تالیفات میں سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی نے جمع کیا تھا، اور جمع کرنے والا معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر سے الحاقات ہے جن کی نسبت امام دہلوی کی طرف جو ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کتاب جب تک کسی دوسری دلیل سے اس کی مضمون کی تائید نہ ہو جائے اس وقت تک اس کتاب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی اور آخری وجہ کہ ان کتاب غیر موضوع فقہ، کہتے ہیں کہ کتاب کا فقہ کے علاوہ کسی اور موضوع میں ہونا، کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب فقہ کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر تحریر کی گئی ہوتی ہے، جیسے تصوف، علم اسرار شریعت، دعائیں، تفسیر، حدیث، پھر اس کتاب میں فقہی مسائل کو طبعاً ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اصل مقصود نہیں ہوتے۔ ایسی کتابوں میں ان کے مؤلفین کی عظمت شان کے باوجود بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں جو راجح مذہب کے خلاف ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بہت ساری مثالیں علامہ عینی کی عمدۃ القاری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی المرقات، اور ابن ملک کی کتاب مبارک الازہار میں موجود ہے، اور تصوف کی کتابوں میں بھی اس طرح کے مسائل موجود ہیں۔ ایک مثال حضرت نے دی ہے کہ مثال کے طور پر علامہ عینی رحمہ اللہ نے شافعیہ کا مذہب ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھ لینا جائز ہے، اور ان کا استدلال حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا عمل ہے کہ ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کی طرح احرام باندھا تھا، لہٰذا آج بھی جائز ہے کہ کوئی شخص احرام کی نیت یوں کرے کہ بھئی جیسے زید نے احرام باندھا کہ میں بھی ویسے ہی احرام باندھتا ہوں۔ اب اگر زید نے حج کا احرام باندھا ہوگا تو اس نیت کرنے والے کا احرام بھی حج کا ہوگا، اگر زید نے عمرہ کا احرام باندھا ہوگا تو اس احرام باندھنے والے کا احرام بھی جو ہے وہ عمرہ کرنے والے کا احرام ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت میں اگر زید نے مطلق یعنی بغیر کسی تعین کے احرام باندھا تو یہ شخص بھی مطلق احرام کے ساتھ محرم بن جائے گا، بعد میں یہ شخص اپنے احرام کو حج اور عمرہ میں سے جس کی طرف چاہے اس طرف جو ہے وہ اپنے احرام کو موڑ سکتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی دیگر تمام علماء کے ہاں جو ہے اس طرح کے احرام کے ساتھ نیت باندھنا جائز، نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے مبہم نیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور انہوں نے باقی علی اور موسیٰ اشعری کا عمل تو ان دونوں حضرات کی خصوصیت سے متعلق تھا، اور پھر اس کے بعد تمام ائمہ کا ذکر کیا جن میں حنفیہ بھی ہے کہ مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ حنفیہ کے معتبر مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ صحیح مذہب جو ہے حنفیہ کا یہ ہے کہ مبہم اور معلق نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز ہے شافعیہ کی طرح، جس طرح علامہ ابن عابدین نے لباب سے نقل کیا ہے کہ نسک کی تعین یعنی حج عمرہ کی تعین شرط نہیں ہے، اور مبہم بھی صحیح ہے، اور یا اس طرح بھی صحیح ہے کہ جو غیر نے احرام باندھا ہے میں بھی اس طرح احرام باندھتا ہوں۔ اسی طرح کا تذکرہ در المختار میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں حنفیہ کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی کتابوں کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کی کتابوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اگر اس قسم کی کتابیں کے جو مسائل ہے وہ دیگر معتمد کتابوں کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں ان کے مسائل پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے ہمارا الاصل الخامس 5واں قاعدہ، اور اس کا ترجمہ اس کی اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم الاصل السادس پڑھیں گے۔